بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دی گئی ہے جو عبارت وہ ہے المقام الثانی سے لے کر وَيَنْقَدِحُ مِنْ ذَلِكَ تک۔ اس عبارت کے ذیل میں جن نکات اور جس موضوع کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں۔ امامت اصطلاح میں اس عبارت کا موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت جو عناوین آتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، امامت متکلمین علماء کی نگاہ میں۔ نمبر 2، امامت اہل تشیع اور اہل تسنن کی نظر میں۔ تیسرے نمبر پہ نقطہ جو بیان کیا جائے گا آج کے درس میں وہ امام شیعہ اثنا عشری کی نظر میں جو امام ہے اس کی صفات کون سی ہیں۔ المقام الثانی فی معنی الامامت اصطلاحاً، دوسرا مقام ہے امامت کی اصطلاحی معنی کے بارے میں۔ ولا یذهب علیک ان جمہور العامۃ فسروها، لا یذهب یعنی لا یکفا، یعنی آپ کے لیے تم پر مخفی نہ رہے یہ بات کہ عامہ کے سب عامہ طلاب کرام عزیز، علم کلام کی اصطلاح میں عامہ اہل تسنن کو کہتے ہیں، جمہور یعنی سب۔ فسروها، امامت کی انہوں نے تفسیر کی، ضمیر جا رہی ہے ہا کی امامت کی جانب۔ سب علماء اہل تسنن نے امامت کی تفسیر کی ہے بما، ایک ایسی چیز کے ذریعے سے اعتقادو ہو جس کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، فی الامامت، امامت کے بارے میں۔ من بیان ہے بما اعتقادو کی ماں کا، وہ اعتقاد جس کا رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ من الخلافت الظاہریت والامارت، وہ امامت کو خلافت ظاہریہ سے تعبیر کرتے ہیں یا امامت کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ امامت خلافت ظاہریہ اور امارت ظاہریہ، امارات امیر سے نکلا ہے، امیر یعنی رئیس، رہبر، سردار، یہ ہے۔ ظاہری حوالے سے کوئی کسی کا سردار بن جائے، اس کے بعد منصب آ جائے، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اور امامت یعنی وہی خلافت ظاہریہ۔ وقالو، اور کہتے ہیں اہل تسنن یا عامہ علماء، ان الامامت عند الاشاعرۃ، امامت اشاعرہ علماء کے نزدیک۔ طلاب کرام عزیز، بعض فقہی فرقے ہیں جیسے 4 اہل تسنن کے ہاں جو فرقے پائے جاتے ہیں، اور بعض فرقے ہمارے ہاں کلامی فرقے ہیں۔ اشاعرہ ایک کلامی فرقہ ہے لیکن اہل تسنن کا فرقہ ہے۔ اشاعرہ کا ویسے تو اس کی بڑی طولانی تفصیلی بحث ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، تشخصات کیا ہیں، لیکن اشاعرہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جو عقل کی حجیت کو نہیں مانتا اور انسان کے بارے میں مجبور ہونے کا قائل ہے۔ یہ کہتے ہیں امامت ہی خلافت الرسول فی اقامت الدین و حفظ حوزت الملت، امامت یعنی رسول کا خلیفہ ہونا دین قائم کرنے میں اور ملت کی حدود کی حفاظت کرنے میں، بحیث اس طریقے سے خلیفہ بننا کہ یجب اتباعہ علی کافت الامت، کہ اس خلیفے کی پیروی کرنا ضروری ہو ساری امت پر، اس طریقے سے، یعنی اس طریقے سے خلیفہ بننا کہ امت پر اس کی اطاعت اتباع فرض ہو۔ اشاعرہ کی نظر میں اسے امامت کہا جاتا ہے۔ یہ امام اشاعرہ کی بات لی گئی ہے کتاب دلائل الصدق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 4 سے۔ اب شارح فرماتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مُرَادَهُمْ مِنْهَا، اشاعرہ کی مقصود امامت سے ہی الخلافت الظاہریۃ، خلافت ظاہری مراد ہے، التی ہی اقامت غیر النبی مکانہ، خلافت ظاہری کی معنی یہ ہے کہ نبی کے مقام پر، نبی کی جگہ پر بٹھانا غیر نبی کو، اس بات میں کہ فی اقامت العدل، نبی کے مانند عدل قائم کرے، وحفظ المجتمع الاسلامی، جامع اسلامی کی حفاظت کرے، وَلَوْ لَمْ يَنْسِبْهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم للخلافت بِإِذْنِ تعالیٰ، اگرچہ اس کو
उस शख्स को, यानी हु की ज़मीर जा रही है गैर नबी की जानिब, अगरचे उस गैर नबी जो नबी की जगह पे जा आ रहा है उसको नबी ने नस्ब ना किया हो खिलाफत के लिए खुदा के इज़्न से। इससे नुक्ता तुल्लाब करम यह समझना आया कि खिलाफत के लिए खुदा की इजाज़त होती है और नबी की नस्ब होती है, यानी नबी या ज़बान से या अपने किरदार से या अपने अमल से बताता है। उसके बारे में जो मकान नबी पे, मनसब नबी पे आ रहा है वो गैर नबी है, नबी वाले काम अंजाम दे रहा है, अगरचे उसके पास नबी की नस्ब भी ना हो और खुदा की जानिब से इज़्न भी ना हो। वलिज़ा इसीलिए हुकिया अन शरह मकासिद, किताब मकासिद गालिबन तफ्ताज़ानी की किताब है, उसकी शरह लिखी गई है, उससे हिकायत की गई है कि अन्नहु क़ाल, यानी शरह मकासिद के मौलिफ कहता इन क़ीला अल खिलाफत अन नबी, अगर कहा जाए यानी अगर सवाल किया जाए, इश्काल किया जाए, खिलाफत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा तकूनो, खिलाफ होती है फीमा उन उमूर में इस्तखलफ नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां पे नबी खुद खलीफा बना है। जब यानी इनकी नज़र अगर कोई कहे कि हमारी नज़र में खलीफा उसे कहा जाता है, खिलाफत उस मनसब को कहते हैं जिस मनसब में खुद नबी अफ़आल या उमूर अंजाम देने के बारे में खलीफा बनाए, तो फला यस्दुक़ु तारीफ़ वाला इमामत बैत व नहविहा, तो फिर तारीफ़ इमामत बैत वाली इमामत पर और बैत के मानद वाली इमामत पर सिद्क नहीं आती, चूंकि बैत में फ़कत बैत ली जाती है, हाथ पे हाथ रखे बैत ली जाती है और बैत की जाती है, और उसमें इक्तदा नहीं की जाती, फ़कत बैत ली जाती है, उसमें नबी के लिए या नबी के काम को अंजाम देने के लिए बैत नहीं की जाती। जब ये इस पे तारीख से नहीं आएगी तो फजलन अन रियासत नाइबिल आमिल इमाम, फिर चेजाई के उस रहबर के लिए जो रहबर के लिए तारीफ इमामत सिद्क आए, जो नायब होता है आम, यानी नायब उमूमी सब कामों में नायब होता है इमाम के लिए, यानी नायब आम इमाम। अब इश्काल यह है, इन कीला का जवाब शर्त यह है, कुलना, अगर ऐसे कहा जाएगा तो हम यूं जवाब देंगे लवसुल्लेमा, अगर फर्ज किया जाए कि खिलाफत उन उमूर में होती है जिन उमूर में नबी खलीफा बनाता है, जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फल इस्तिखलाफ अअम्म मिन अन यकून बिवासिततिन और बिदूनहा, तो फिर खलीफा बनाना आम हो जाएगा, चाहे नबी खुद बिदून वास्ता बनाए या किसी को कहे कि आप मेरे लिए फलां बना दें खलीफा, ये आम हो जाएगा। ये किताब गौहर मुराद सफ़ा नंबर 329 से ली गई है। वलिज़ा इसीलिए कहा, इसीलिए लम यश्तरितु फ़ीहल इस्मत, इस अकीदे के मालिक खिलाफत में इस्मत को शर्त नहीं मानते, यानी ये कहते हैं कि इस्मत में इमामत में मासूम होना मनसब इमामत वाले शख्स का, जो मनसब इमामत खिलाफत पे बैठता है उसके लिए मासूम होना शर्त नहीं, बल लम यश्तरित बाज़ुम अला अदालत, बल्कि बाज़ उनमें से अदालत को भी उसके लिए शर्त नहीं मानते, यानी वाजिबात मुहर्रमात का पाबंद होना जरूरी नहीं है उसके लिए। कमा काल शारिहुल मकासिद अलल महकी, जिस तरह शारिह मकासिद ने कहा है उस कौल के बिना, उस बात के बिना पर जो हिकायत की गई, यानी महकी क्यों तुलाब करम अजीज कहा जा रहा है, महकी उस जगह पे जहां खुद उसने उसकी असले मतन इबारत में नहीं पढ़ा बल्कि किसी और किताब ने या किसी और आलिम ने नकल किया है, इसलिए महकी कहा गया है। क्या फरमाते शारिह, इन्ना मिन असबाब इनइकादिल खिलाफत अल कहर वल गलबत, खिलाफत मुनाकिद होने के असबाब व अवामिल में से एक जोर से यानी जबरदस्ती से और गलबे से खिलाफत के मनसब को संभालना, कोई भी संभाल ले तो खिलाफत आ जाती है। फमन तसद्दा लहा बिल कहरे, लहा की ज़मीर खिलाफत की जानिब जा रहे हैं, वल गलबत मिन दून बैअतिल उम्मत माहू, बस जो भी शख्स खिलाफत को ले जबरदस्ती और गलबे के तौर पे बगैर इसके कि उम्मत की बैत उसके साथ हो, यानी उम्मत की बैत उसमें है ही नहीं, तो फल अज़हर इनकादुल खिलाफत लहू, लहू की ज़मीर इस मन की जानिब जा रही है, तो उस शख्स के लिए खिलाफत मुनाकिद हो जाती है, साबित हो जाती है कि यह खलीफा है। वह इनकान फासिकन, अगरचे वो फासिक हो, फाजिर हो और गुनाह ने कबीरा और सगीरा का अंजाम देने वाला हो। यह भी बात किताब गौहर मुराद किताब सफ़ा नंबर 329 से लिए। वह नसब ज़ालिका ऐज़न इलल हशवियत, ये अकीदा कि इमाम के लिए अदालत तो इसमत शर्त नहीं है, बस कहर व गलबा से जो मनसब को ले लेगा वो खलीफा है, वो इमाम है,
اس بات کی نسبت دی گئی حشویہ کی جانب. طلاب کرام حشویہ اس فرقے حشویہ کنایا ہوتا ہے ایک گمراہ فرقے کی جانب. ویسے یہاں پہ مراد اشاعرہ ایک فرقہ ہے، پھر اس کے ذیلی کچھ فرقے ہیں. ان اشاعرہ کے ذیلی فرقے کو اشویہ ایک کہا جاتا ہے. وبعض المعتزلہ، اور بعض معتزلہ کی بھی، سب کی نہیں، ان جانب بھی یہ نسبت دی گئی ہے کہ اسی بات کے قائل ہیں. معتزلہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے طلاب کرام جو امامیہ فرقے کے نزدیک ہوتے ہیں، یعنی وہ عقل کی حجیت کو مانتے ہیں اور انسان کو مجبور نہیں مانتے اور عدل الہی کے قائل ہیں. یہ بات اگر دیکھی جائے تو کتاب اللوامع الالہیہ صفحہ نمبر 258 سے 259 تک ہے. آگے فرماتے کما لم یشترطوا فیہ العلم الالہیہ، عدالت بھی شرط نہیں ہے، عصمت بھی شرط نہیں ہے، اسی طریقے سے شرط نہیں کی انہوں نے خلافت میں علم الہی کو، یعنی علم الہی علم لدنی اس کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ ظاہری علوم اگر کسب کر کے آیا ہے وہ بھی وہ خلیفہ بن سکتا ہے. بل اکتفوا فیہا بالاجتہاد، خلافت میں انہیں اجتہاد کو بھی کافی سمجھا ہے. ولو کان اجتہاد ناقصا، اگرچہ وہ اجتہاد ناقص ہو، کامل نہ ہو. قال الفضل بن روزبہان اہل تسنن کے ایک بڑا عالم ہے، وہ کہتا ہے ومستحقها، حق خلافت یہ ہے کہ ان یکون مجتہدا فی الاصول والفروع، تو جو خلیفہ بن رہا ہے وہ مجتہد اصول میں اور فروع میں، یعنی اصول و فروع کی جزئیات کو جانتا ہو، اس کے بارے میں اس کو علم ہو. لیقوم بامر الدین، تاکہ دین کے امر کو قائم کر سکے. چونکہ مقصد یہ ہے، خلیفہ اس لیے بن رہا ہے کہ تاکہ دین کے امر کو قائم کر سکے. یہ بھی دلائل الصدق جلد نمبر 2 صفحہ 4 سے نقل کی فضل سے، فضل میں روزبہان مراد ہے یہاں پہ. ھذا مع ذہاب من عدم وجوب کون الامام افضل الامت. آپ یہ بات لے لیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ علماء اہل تسنن جن کی بات چل رہی ہے یہ گئے ہیں اس بات کی جانب کہ امام کا امت افضل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی جو امام بن رہا ہے، خلیفہ بن رہا ہے، ان کا رہبر ہو، پیشوا بن رہا ہے، اس کے لیے افضل ہونا شرط نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے مفضول ہو، امت افضل ہو اس کے لیے. یہ بات لی گئی سرمایہ ایمان کتاب سے صفحہ نمبر 116 طب جدید. بل جواز اشتباہ ہی، اشتباہی کی ضمیر امام کی ضمیر، بلکہ امام کا خطا کار ہونا بھی جائز ہے فی الاحکام، احکام میں، یعنی احکام الہی کو سمجھنے میں یا پہنچانے میں یا عمل کرنے میں خطا کار ہو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ امام بنتا ہے تو اس کی امامت قبول ہے، خلیفہ بنتا ہے خلافت قبول ہے. کما یشہد لذالک، جس طریقے سے شاہد مثال ہے اس بات کے لیے ما وہ بات وارد عن عمر بن خطاب، جو بات آئی عمر بن خطاب سے، انہو قال مقرر، حضرت عمر نے بار بار فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی علیہ السلام احکام الہی میں میری رہنمائی کرنے والے نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میں شرمندہ ہو جاتا. اب مصنف فرماتے ہیں کیف کان، امامت کی جو بھی تعریف کی جائے، جو بھی اس کے لیے شرط مانی جائے یا نہ مانی جائے، فمعنى الامامت عند العامت هي الخلافت الظاہریت، امامت عامہ اہل تسنن کی نگاہ میں خلافت ظاہریہ کو کہتے ہیں. در حالانکہ انہا یہ امامت لو کانت واجدا لشرائطها، اگر اس خلافت ظاہریہ کی سب شرائط موجود ہوں تو لکانت یہ خلافت ظاہریہ شأنا من شؤون الامامت عند شیعت، تو یہ ایک مرتبہ ہو جائے گا اس امامت کا جو شیعہ اثنا عشری قائل ہیں. شیعہ اثنا عشری اس محدود خلافت کے یا محدود امامت کی معنی کے قائل نہیں ہیں، امامت کے لیے وسیع معنی مانتے جو آپ آگے دیکھیں گے. فإن الامامت عند شیعت، بے شک امامت شیعہ اثنا عشری کی نگاہ میں ہی الخلافت الکلیت الالہیت، اس خلافت کو کہتے ہیں جو کلی ہے، سب پر ہے اور خدائی خلافت ہے، یعنی خدا کا خلیفہ، لوگوں کا خلیفہ نہیں بن رہا، خدا کا خلیفہ، خدا کے کاموں کی انجام دہی کے لیے کسی کو خلیفہ بنایا جائے، منصب دیا جائے. التی من آثارہا، وہ خلافت کلی الہی جس کے آثار میں سے یہ ایک اثر یہ ولایتہم التشریعیت، ولایت تشریعی ہے، یعنی شریعت کے تمام امور میں ولی جو جس کے بعد ولایت ہوتی ہے وہ تمہارے مال، جان اور انفس پر اتنی ولایت رکھتا ہے، اولا بانفس ہوتا ہے کہ اس کا تمہارے ان چیزوں پر تم سے زیادہ حق ہوتا ہے. التی، وہ ولایت تشریع منہ الامارۃ والخلافت، جس کا ایک جز رہبر و پیشوا اور خلافت ظاہری ہونا ہے. وہاں اہل سنت کا فقط خلافت ظاہری تھی، اس کا ایک پہلو امامت شیعی کا ایک پہلو خلافت ظاہری ہے
کیوں؟ لأن ارتقاء الامام الى المقامات الالہیۃ المعنویۃ یوجب، یہ یوجب ان کی خبر ہے، کیونکہ امام کا ترقی کرنا مقامات خدائی معنوی کی جانب سبب بنتا ہے کہ ان یکون زعیما، جب خدا کے مقامات تک، خدا کے نزدیک ہوگا تو وہ رہبر بنے گا، سیاسی رہبر سیاسی بنتا ہے، لادارۃ المجتمع الاسلامی ایضا، جامعہ اسلامی کو چلانے کے لیے رہبر بنتا ہے۔ بس جب ایسے ہے، جب خلافت اور امامت یہ ہو گئی شیعہ کے نزدیک، تو شیعہ کے نزدیک فالامام والانسان الکامل الہی، وہ مکمل انسان ہوتا ہے، خدائی انسان، العالم بجمیع ما یحتاج الیہ الناس، جو عالم ہوتا ہے ہر اس چیز کا جس کی جانب لوگ محتاج ہیں، فی تعیین مصالحہم و مضارہم، اپنے مفسدے اور منفعت میں، یعنی جو ان کی چیز میں فائدے مند ہے دنیا اور آخرت کے لیے، جو ان کے نقصان دہ ہے دنیا آخرت، امام ان کو جانتا ہے اور ان کو بتاتا ہے، ان تک پہنچاتا ہے۔ دوسری صفت امام کے الامام علی احکام اللہ ہے، الامین علی احکام اللہ و اسرارہ، امام وہ ہے جو خدا کے احکام کا امین ہوتا ہے، پاسدار ہوتا ہے، اس کے رازوں کا امین ہوتا ہے، المعصوم من الذنوب والخطایا، امام وہ ہوتا ہے جو گناہوں اور غلطیوں سے، چھوٹی موٹی غلطیوں سے بھی پاک ہوتا ہے، المرتبط بالمبدأ الاعلی، متصل ہوتا ہے خدا کے ساتھ، الصراط المستقیم، خود امام صراط مستقیم ہوتا ہے، نہ کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ خود ہے، اس لیے کہا گیا جو امام سے آگے چلا گیا وہ پیچھے لوٹے، جو پیچھے ہے وہ اس تک پہنچے، الحجت العبادی، خدا کے بندوں پر حجت ہے، المفترض طاعتہ، اس کی اطاعت فرض ہے، اللائق لاقتداء العام میں بھی، صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کی سب اقتداء کریں، متبعیت لہو، پیروی کریں اس کی، الحافظ لدین اللہ ہے، خدا کے دین کی محافظت کرے، المرجع العلم لحل المعضلات، مشکلات کو حل کرنے کے لیے علمی مرکز ہے، والاختلافات، اختلافات کو حل کرنے کے لیے علمی مرکز ہے، وہ تفسیر المجملات ہے، مبہم اور مشتبہات باتوں کی تفسیر کرنے کے لیے بنیاد اور مرکز ہے، الزعیم السیاسی والاجتماعی، سیاسی اور اجتماعی رہبر ہے، الحاد النفوس الی درجاتہم اللائقۃ بہم من الکمالات المعنویۃ، ہدایت کرنے والا تو نفوس کو، تمام انسانوں کو ان بلند مقامات کی جن کی وہ لیاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں، وہ بلند مقامات ہیں کمالات معنوی اور روحانی، الوسیط تو واسطہ ہوتا ہے امام فی نقل الفیض من المبدأ الاعلی للخالق، کہ خدا سے فیض لے کر مخلوقات انسی و غیر انسی تک پہنچائے، وغیر ذالک من الامامت، اس کے علاوہ بھی، وغیر ذالک من شؤون الامامت، اس کے علاوہ بھی امامت کے مرتبے، مراحل، منازل ہیں، التی تدل علیہ البراہین العقلیۃ والادلۃ السمعیۃ، جس کے اوپر برہان عقلی یعنی ادلہ عقلی اور ادلہ سمعی یعنی نقلی، یعنی ائمہ علیہ السلام کی یا انبیاء علیہ السلام کی روایات اور قرآن کی آیات بیان کر رہی ہیں، وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَىٰ بَعْضِهَا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان ادلہ کی میں سے بعض کی جانب اشارہ آئے گا انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے چاہا۔ تو طلاب کرام، یہاں تک ہمارے آج کے درس کا اختتام کا، جس کا خلاصہ یہ بنا کہ امامت اصطلاح اہل تسنن میں خلافت ظاہری کو کہا جاتا ہے، جبکہ اصطلاح علماء تشیع میں خلافت ایک ولایت کلیہ الہی کو کہا جاتا ہے جو سب کو شامل ہے، اور جو امامت شیعہ کی نگاہ میں ہے اس امامت کا ایک جز ہے وہ امامت جس کی شرائط موجود ہوں اور اہل تسنن کے ہاں جو قابل قبول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔